تو اس وقت ایک ٹرین پہلے مائیگریشن کے لیے جو نکلی تھی اس کو تقریباً قتل کر دیا گیا. تمام اس میں نہ معلوم کتنے سو لوگ تھے، ان سب کو ڈبوں سے نکال کے قتل کر دیا گیا. تو لاشیں وغیرہ سب جو تھیں وہ ٹرین کے چاروں طرف پڑی ہوئی تھیں. ہمارا تعلق I was born in 14th August 1943. میرے والد جو تھے وہاں کے پیلی بھیت ایک چھوٹی سی جگہ ہے یو پی میں، وہاں کے داروغہ کہلاتے تھے. جو آج کل کے زمانے کا مطلب یہ ہوا کہ سپرڈنٹ پولیس اور سمتھنگ لائک دس. میرے بڑے بھائی آرمی میں تھے، میرے شریف، اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو شروع سے وہ بہت قائد اعظم کے ساتھ تھے اور دے آر ویری انٹرسٹڈ کہ پاکستان کی ڈویژن ہو، پاکستان ایک الگ بنے. تو جس وقت پاکستان کی ڈویژن جو 1947 میں ہوئی، میری یعنی تقریباً 3 سال کا تھا میں جس وقت یہ ڈویژن ہو رہی تھی. اس وقت کیا ہوا کہ یہ ایک دم اس علاقے میں، پورے علاقے میں ایک گڑبڑ شروع ہو گئی ہندو مسلمانوں کی، اور لوگ مائیگریٹ کرنے لگے. تو اس وقت ایک ٹرین پہلے مائیگریشن کے لیے جو نکلی تھی اس کو تقریباً قتل کر دیا گیا. تمام اس میں نہ معلوم کتنے سو لوگ تھے، ان سب کو ڈبوں سے نکال کے قتل کر دیا گیا. تو لاشیں وغیرہ سب جو تھیں وہ ٹرین کے چاروں طرف پڑی ہوئی تھیں. تو ہم کو بھی بڑے بھائی کی طرف سے وہ آیا کہ جلد سے جلد یہاں سے نکلو، اپنے والد کو لے کے آپ نکلیں، اور والدہ کو، مجھے اور میرے ایک بڑے بھائی تھے حمید بھائی، کہ یہاں سے جلد نکل جائیے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بندوقیں تھیں، تلوار وغیرہ تھے. تو ہمارا گھر پیلی بھیت میں ہوا کرتا تھا، جو دریا گنگا ہے اس کے قریب تھا بالکل. تو وہاں زمینیں وغیرہ تھیں، باغات تھے. تو جلدی ہم نے وہ کھودے، بلکہ وہاں کنواں بھی ہوا کرتا جس میں ہم پانی پیتے تھے. تو اس کنویں میں تمام چیزیں پھینک دی گئیں اور وہاں سے نکلے ہم. تو سیکنڈ ٹرین جو تھی وہ آرمی والوں کے لیے ریزرو کر دی گئی تھی، ان کی فیملی ممبرز کے لیے. تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم جب پہنچے وہاں ریلوے اسٹیشن، تو ہر طرف قتل عام تھا. آرمی کی ٹرکس میں ہم گئے تھے، اور میری والدہ نے میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی تھی کہ میں نہ دیکھوں. لیکن بدبو اور وہ سب کچھ، پھر بھی ایز اے ینگ، آپ معلوم بچے ہونے کی حیثیت سے آپ میں ایک جستجو ہوتی ہے کہ آپ پیک کرتے رہتے کہاں سے مجھے دکھ جائے. تو جو کچھ مجھے ویوڈ یاد ہے، خون ہی خون بھرا ہوا چاروں طرف. اور ہم لوگ ریلوے ٹرین کے اندر بیٹھ گئے. لائٹیں بالکل بند تھیں، تمام کھڑکیاں بند کر دی گئی تھیں، اور کسی قسم کی آوازیں نہ ہو. اور چاروں طرف آرمی اس پوری ٹرین کو لے کے جا رہی تھی، فلی گارڈڈ تھی. وہاں پر جب ہم اپنے پیلی بھیت سے نکلے، کس راستے سے آئی یہ تو مجھ کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جو ہمارا گھر تھا وہ گنگا، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا دریا تھی، اور اس کے چاروں طرف باغات تھے بہت بڑے بڑے. تو وہاں سے ہم لوگ سب نکلے. میرے بڑے بھائی اور 2 بھائی تھے، وہ علی گڑھ میں تھے، تو وہ وہیں رہ گئے تھے اس وقت تک. اور ایک میری بڑی بہن تھی نرگس، یہ لوگ سب علی گڑھ میں تھے. تو یہ لوگ تو نہیں آ سکے ہمارے ساتھ. جب ہم پاکستان آئے تو کراچی کے اندر بھی بہت برے حالات تھے. پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے، کچھ کراچی میں تھے، کچھ حیدرآباد میں تھے، مختلف جگہ آن کے. تو میرے بڑے بھائی جو آرمی کے تھے، میجر شریف، ان کی رسپانسبلٹیز تھیں کہ وہ جتنے یہ مائیگریٹ کر کے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو بسایا جائے، ان کو کنٹرول کیا رکھا جائے،
جگہیں ڈھونڈی جائیں، کیونکہ ہندو جو مائیگریٹ کر کے جگہ جا رہے تھے جگہیں خالی تھیں، اور یہاں پر بھی جھگڑے شروع ہو گئے تھے ہندو مسلمانوں کے، کیونکہ انتقام کی ایک وہ تو پھیل رہی تھی وہ پر۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ کراچی کے اندر، ہم لوگ تو خیر آرمی کی وہاں پر جو بیرکس ہیں اس کے اندر آ گئے تھے، لیکن یہ کہ حالات بہت برے تھے۔ زیادہ تر جتنے مائیگریٹ تھے، یہ جو قائد اعظم کا اس وقت مزار ہے اس میں آن کے ٹھہرے، کیونکہ جن کے جاننے والے نہیں تھے، اور یا جن لوگوں کے جاننے والے وغیرہ تھے ان لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش، تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے سب کے سب، کہ کسی طریقے سے ان کو کھانا مل جائے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے، بیمار بھی ہو رہے تھے، مر بھی رہے تھے۔ تو اس طریقے سے پہلا ہمارا جو آنے کے بعد ریزیڈنس ہوا وہ تھا کراچی کی چھاؤنی میں۔ لیکن جب بھی میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آرمی کے نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے آفس میں کام ہوتا تھا، اور آپ یقین مانیے کہ یہ جو مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے، اسپیشلی جو سول سائڈ کے بھی لوگ تھے، انہوں نے ان کے آفیسز سنبھالے، اور ان کے سنبھالنے سے اس زمانے میں نہ تو کوئی پن ہوا کرتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا، تو یہ کاغذ کی جو فائلیں تھیں ان کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے ببول کے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا کرتے تھے، تاکہ فائلز اس طریقے سے بنتی تھی، ایک جگہ دوسری جگہ جاتی تھی۔ ہمارے لیے تو پھر بھی آسانی تھی چونکہ بڑے بھائی آرمی میں تھے، لیکن علاوہ جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ بعضے لوگ جو ٹرینوں سے آئے تھے یا پیدل چل کے آئے تھے، ان کی حالات بہت برے تھے۔ ہمارے بعد جو ٹرینیں آ رہی تھیں، شاید 3-4 ٹرینیں اور آئی ہیں، اس کے اندر تک سیفٹی ہو گئی تھی، جو قتل عام جو تھا وہ کچھ پیسیفائی ہو گیا تھا، آرمی نے وہاں پر بھی کر لیا تھا۔ برٹش آرمی بھی آ گئی تھی اس زمانے میں، چونکہ برٹش انڈیا کے اندر وہ لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی وغیرہ چونکہ علی گڑھ میں تھے، تو علی گڑھ کے جتنے لڑکے تھے دیور آل فار پاکستان، اینڈ وہ قائد اعظم کے مورلیس ایمبیسیڈر تھے۔ ان میں سے بہت سارے یہاں پہلے سندھ میں آئے، ابھی پارٹیشن نہیں ہوا تھا، اور سندھ میں کافی لوگوں سے ملاقات کی، اور خاص طور سے آپ کے سید صاحب جو تھے، ان کے ووٹ کی وجہ سے ہمیں یہ ملا۔ اگر وہ نہیں ہوتا، کیونکہ بلوچستان میں تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا وہاں پر نارتھ فرنٹیئر کے اندر، لیکن سندھ کے اندر لوگوں نے آپ مدد کی، اور اس کی وجہ سے ریزولوشن پاس ہوا۔ تو یہ چیز تھی۔ لیکن ایک جتنے بھی مسلمان تھے جو مجھے یاد ہے، میرے خاندان والے، اور کچھ ظاہر ہے وہاں پر کیونکہ برسوں سے ان کی زندگی تھی، ان کے خاندان تھے، ان کے قبرستان تھے ان کے اپنے، تو کوئی ان میں سے بہت سارے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، 1983 میں 84 میں میں گیا تھا، ایک کانفرنس تھی دہلی کے اندر۔ ہم ایک پاکستان کے کوئی 4-5 لوگ تھے ڈیلیگیشنز میں، ڈاکٹرز تھے، سب کے سب سینئر ڈاکٹرز۔ تو ہم جب وہاں گئے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، کوئی تقریباً 3000 کے قریب ڈاکٹرز تھے اس وقت، ان میں ہارڈلی 3 یا 4 مسلمان ڈاکٹر تھے، اور وہ بھی جونیئر ڈاکٹر تھے۔ تو اس وقت میں نے کہا، اور ہم لوگوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان میں لوگ کتنے احسان فراموش ہیں، اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہم لوگ کبھی ڈاکٹر نہ بن سکتے تھے۔ تو یہ قائد اعظم کا پاکستان بننے کا ایک بہت بڑا صلہ تھا، اور یہی ویژن ہوتی ہے لیڈر کی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، چیختے پھرتے تھے محلوں کے اندر، پاکستان بن کے رہے گا، لا الہ۔ تو یہ سب چیزیں ایک جذبہ تھا۔ لیکن چونکہ جو ایلڈرز تھے، میرے بڑے بھائی وغیرہ، جو ایک آرمی میں تھے، دوسرے وہاں پر تھے، علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے، تو یہ علی گڑھ والے جو اسٹوڈنٹس تھے، یہ تو بہت ہی ان میں شعور تھا کہ پاکستان کیا ہے، اور یہ قائد اعظم کی جتنی بھی اسپیچز تھیں اور ان کی سیئنگز تھیں، تو یہ سب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اور اسی لیے لوگ جن کے بچے علی گڑھ وغیرہ میں یا احمد آباد وغیرہ میں تھے، وہ زیادہ تر مائیگریٹ کر گئے، کیونکہ وہاں مسلمانوں میں تعلیم کم تھی انڈیا کے اندر۔
دیکھیے یہ وہ وقت تھا، اس میں دو سیگمنٹ تھے. ایک وہ بڑے لوگ، بڑے سے میرا مطلب جو ہم سے بڑے تھے، کیونکہ دیکھیے جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے یہ سب کے سب وہاں پر بہت اچھی طریقے سے رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے. آل آف اے سڈن جو ایک جذبہ تھا اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنا ایک ملک ملنے کا، یہ سب اس جذبے کے تحت یہاں آئے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 40s میں اور 50s میں یہ حالت تھی کہ جو بھی ملتا تھا اور دیکھتا تھا کہ تو اس کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا تھا، مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا. لوگ جو تھے، جو آپ کے ایگزیکٹو گروپ تھا، آفیسز میں گئے، لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہ اس ملک کو کسی طریقے سے چلائیں، کیونکہ جو آپ کو ملا تھا کچھ بھی نہیں تھا اور ہیوج پاپولیشن. تو اس زمانے میں لوگوں میں جذبہ بہت تھا، اور دو گروپ تھے، ایک ینگر گروپ تھا اور ایک آپ کے اڈلٹ گروپ تھا. تو اڈلٹ گروپ تو سب ملک بنانے میں لگ گیا، آرم فورسز میں لوگ چلے گئے، ایگزیکٹو گروپ میں چلے گئے، آپ کے تمام آپ کے جو محکمے ہیں ان کو تمام لک آفٹر کرتے رہے. جبکہ میں بتا رہا ہوں پیپر نہیں ہوئے کرتے تھے، آپ کی پنیں نہیں ہوا کرتی تھی، ان کو کس طریقے سے فائل بنائیں، فائل نہیں ہوتے تھے، اخبار کے ٹکڑوں کے اوپر رکھ کے چیزیں کی جاتی تھی. لیکن جذبہ تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ اس وقت کے معاشرے میں نہ تو کوئی بےمانی کا کنسیپٹ تھا، مجھے یاد ہے، نہ چوری کا کنسیپٹ تھا کسی میں، نہ کسی ازم کی تھی کہ تم فلاں ہو میں فلاں ہوں. یہ کچھ چیزیں نہیں تھیں. جذبہ تو تھا کہ کس طریقے سے ہم گرو کریں. جو بڑے تھے وہ چاہتے تھے کہ جو بچے ہیں ان کو کس طریقے سے سروائیول ہو ان کی، اور یہ کس طریقے سے پڑھیں. زیادہ تر اسکولز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں. پھر اس کے بعد وہ غریب لوگ بھی آئے جو وہاں پر کچھ بھی نہیں کرتے تھے. ان کو سہارا دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس تو فیسلٹیز نہیں تھیں، تو لوگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ معاشرہ جو تھا وہ سیٹل ہونا چاہیے. مطلب جو ایک طوفان آیا ہوا تھا مائیگریشن کا اور اپسیٹ کا، تقریباً آپ سمجھیے ہر چیز اوپر نیچے ہو گئی تھی، اس میں کچھ آہستہ آہستہ سیٹلمنٹ ہونا شروع ہوا. اور یہ سب سیٹلمنٹ تقریباً اٹ ٹوک اباؤٹ 1947 سے آپ لگا لیجئے 60s تک. پھر اس کے بعد اور ایزی ہوتی چلی گئیں، اور یہ اس طریقے سے رہا یہ سب.